بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کے اندھیرے میں جب سب سو رہے ہوتے ہیں، ایک دشمن جاگ رہا ہوتا ہے جو نہ نظر آتا ہے نہ آواز دیتا ہے، مگر خاموشی سے تمہارے ایمان پر حملہ کر رہا ہوتا ہے۔ ایک گاؤں میں احمد نام کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ وہ بچپن سے ہی نیک، نرم دل اور دیندار لڑکا تھا۔ فجر کی اذان ہوتے ہی اٹھ جاتا، مسجد میں جا کر نماز ادا کرتا اور دن کا آغاز اللہ کے ذکر سے کرتا۔ لوگ اس کی تعریف کرتے اور کہتے کہ یہ لڑکا بہت خوش نصیب ہے جسے اللہ نے ہدایت دی ہے۔ مگر وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ آہستہ آہستہ احمد کی زندگی میں ایک عجیب تبدیلی آنے لگی۔ پہلے وہ جو نماز کے لیے بے چین رہتا تھا، اب سستی محسوس کرنے لگا۔ قرآن کھولتا تو دل نہیں لگتا، اور جب اکیلا ہوتا تو دل میں ایسے خیالات آتے جو اسے خود بھی پسند نہیں تھے۔ وہ پریشان رہنے لگا۔ وہ سوچتا، میں تو پہلے ایسا نہیں تھا، میرے دل کو کیا ہو گیا ہے؟ کبھی وہ خود کو ملامت کرتا، کبھی مایوس ہو جاتا۔ ایک رات وہ بستر پر لیٹا تھا، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ دل میں عجیب بے چینی تھی۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا، چھوڑو یہ سب، زندگی انجوائے کرو، ابھی جوانی ہے۔ یہ خیال اتنا طاقتور تھا کہ اس کا دل دہل گیا۔ مگر اسی لمحے اس کے اندر کہیں ایک آواز آئی، یہ تم نہیں ہو، یہ کوئی اور ہے جو تمہیں بہکا رہا ہے۔ اگلی صبح احمد سیدھا مسجد گیا، مگر اس بار نماز کے بعد وہ خاموشی سے ایک بزرگ عالم کے پاس جا بیٹھا۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا، حضرت، میرے دل میں عجیب وسوسے آتے ہیں۔ میں نماز میں سستی کرنے لگا ہوں اور مجھے ڈر لگتا ہے کہیں میں اللہ سے دور نہ ہو جاؤں۔ عالم نے اس کی بات غور سے سنی اور مسکرا کر کہا، بیٹا تم اکیلے نہیں ہو، یہ ہر اس شخص کے ساتھ ہوتا ہے جو اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ احمد حیران ہو کر بولا، کیسے؟ عالم نے کہا، شیطان کے وار ہیں، وہ کبھی نہیں چاہتا کہ کوئی بندہ اللہ کے قریب رہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ تم نیکی کی طرف بڑھ رہے ہو تو وہ تمہارے دل میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ احمد نے بے چینی سے پوچھا، پھر میں کیا کروں؟ میں اس سے کیسے بچ سکتا ہوں؟ عالم نے نرمی سے کہا، شیطان سے بچنے کے لیے تمہیں کچھ مضبوط ہتھیار بنانے ہوں گے۔ اگر تم ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا تو شیطان تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ احمد پوری توجہ سے سننے لگا۔ عالم نے کہا، پہلا ہتھیار نماز۔ نماز شیطان کے خلاف سب سے بڑی دیوار ہے۔ چاہے دل نہ بھی کرے پھر بھی نماز قائم رکھو، کیونکہ شیطان سب سے زیادہ اسی چیز سے ڈرتا ہے۔ دوسرا ہتھیار قرآن۔ روزانہ تھوڑا ہی صحیح مگر قرآن ضرور پڑھو۔ یہ دل کو صاف کرتا ہے اور وسوسوں کو ختم کرتا ہے۔ تیسرا ہتھیار ذکر، خاص طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور استغفر اللہ کو اپنی زبان پر جاری رکھو۔ جب بھی برا خیال آئے فوراً اللہ کی پناہ مانگو۔ چوتھا ہتھیار نیک صحبت۔ اکیلے رہو گے تو شیطان آسانی سے حملہ کرے گا، مگر نیک لوگوں کے ساتھ رہو گے تو تم محفوظ رہو گے۔ پانچواں ہتھیار نفس پر قابو۔ ہر خواہش پوری کرنا ضروری نہیں ہوتا، اپنے نفس کو روکنا سیکھو، یہی اصل جہاد ہے۔ احمد نے یہ سب باتیں دل میں بٹھا لیں اور عہد کیا کہ وہ ہار نہیں مانے گا۔ اگلے دن اس نے اپنی زندگی بدلنا شروع کر دی۔ فجر کے لیے الارم لگایا، چاہے نیند کتنی ہی کیوں نہ آتی ہو وہ اٹھ جاتا۔
نماز میں دل نہ بھی لگتا تو بھی وہ کھڑا ہو جاتا۔ جب بھی کوئی برا خیال آتا تو وہ فوراً کہتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شروع میں یہ سب مشکل لگا مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ چند دنوں بعد اس نے محسوس کیا کہ اس کے دل کی بے چینی کم ہونے لگی ہے۔ نماز میں سکون آنے لگا اور قرآن پڑھتے وقت آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ ایک دن وہ دوبارہ اسی عالم کے پاس گیا اور خوشی سے بولا حضرت اب میرا دل پہلے جیسا ہو گیا ہے بلکہ اس سے بھی بہتر۔ عالم مسکرائے اور بولے یہ اللہ کا کرم ہے اور تمہاری محنت کا نتیجہ بھی۔ یاد رکھو شیطان کبھی ہار نہیں مانتا مگر اگر تم اللہ کے ساتھ جڑے رہو گے تو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ احمد نے سر جھکا کر کہا اب میں سمجھ گیا ہوں کہ اصل جنگ باہر نہیں اندر ہوتی ہے، اور اس جنگ میں جیتنے کے لیے اللہ کی مدد ضروری ہے۔ اس دن کے بعد احمد نے کبھی نماز نہیں چھوڑی اور جب بھی کوئی وسوسہ آتا تو وہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتا۔ اس نے اپنی زندگی سے ایک بڑا سبق سیکھ لیا تھا، شیطان کے وار ہمیشہ جاری رہتے ہیں مگر جو بندہ اللہ کی پناہ میں آ جائے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اختتامی پیغام: دوست، شیطان تمہیں روکنے کی پوری کوشش کرے گا مگر اگر تم نماز، قرآن، ذکر اور نیک صحبت کو اپنا لو گے تو تم ہمیشہ محفوظ رہو گے۔ یاد رکھو جنگ مشکل ضرور ہے مگر جیت ہمیشہ اللہ والوں کی ہوتی ہے۔ دوستو اگر آپ کو ہماری اسٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارا دوسرا چینل ہے جے وی انصاری، اس پر بھی ضرور وزٹ کریں، اس پر آپ کو بہت اچھی اسلامی اسٹوریاں ملیں گی۔